ایک صحابی روتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی میں غریب ہوں، میرا رنگ کالا ہے، مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن وہاب کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ جب وہ گیا تو عمر نے کہا اپنی شکل تو دیکھو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد السعود کا اصل نام تو سعد تھا، لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد السعود یا اسود کہا کرتے تھے۔ حضرت سعد السعود نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیغام دیے لیکن سب نے رد کیے، ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبلت عطا کی ہے اور جوش ایمان اور اخلاص فی الدین کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، بے کسوں اور حاجت مندوں کے ملجا ماوی تھے۔ اپنے ایک جان نثار کی بے کسانہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمر بن وہاب تقفی کے گھر جاؤ اور اسلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر سعد السعود شاداں فرحاں حضرت عمر بن وہاب کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر بن وہاب سقفی نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی درشتی موجود تھی۔ حضرت سعد نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماں پیکر ذہین و فتین لڑکی کی شادی ایسے کریہا منظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد کا پیغام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد واپس جانے کے لیے مڑے وہ لپک کر دروازے پر آئی اور آواز دی اے اللہ کے بندے واپس آؤ، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس بات سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اس اثنا میں حضرت سعد آگے بڑھ چکے تھے، معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ بہر صورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا ابا قبل اس کے کہ اللہ آپ کو رسوا کرے، آپ اپنی نجات کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزادہ کے ساتھ درست سلوک کیا۔ عمر بن وہاب نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پیشمان ہوئے اور ڈرتے ہوئے بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لٹا دیا تھا۔ عمر بن وہاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لٹا دیا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی۔ میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیغام نامنظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے اپنی لڑکی کی شادی اس شخص سے برسر و چشم منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن وہاب کا عذر قبول فرمایا اور حضرت سعد السعود سے مخاطب ہو کر فرمایا سعد میں نے تمہارا عقد بنت عمر بن وہاب سے کر دیا، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد کو بے حد مسرت ہوئی، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر سیدھے بازار گئے اور ارادہ کیا کہ نو بیہاتہ بیوی کے لیے کچھ تحائف خریدے۔ ابھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی کہ ان کے کانوں میں سے ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا اے اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ سعد رضی تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزار مانگے اور ارمان تھے۔ بارہا مایوس ہونے کے بعد شادی کا مسئلہ فروش گوش ہوا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر خوش ایمانی غالب آ گیا اور نو عروس کے لیے تحائف خریدنے کا کیا دل سے یکسر کافور ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر امامہ باندھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ پر جانے والے مجاہدین میں جا شامل ہوئے۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس گھوڑا تھا، نہ نیزہ اور تلوار، اور نہ انہوں نے کبھی امامہ اس طرح باندھا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ سعد السعود ہیں۔ میدان جہاد میں پہنچ کر سعد ایسے جوش و شجاعت کے ساتھ لڑے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا اڑ گیا تو اس کی پشت پر سے خود پڑے اور آسینے چڑھا کر پیادہ پاہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے سیاہی دیکھ کر شناخت کر لیا اور آواز دی سعد، لیکن سعد اس وقت دنیا و معافیہ سے
بے خبر اس جوش و بارفتگی کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر نہ ہوئی۔ اسی طرح داد شجاعت دیتے ہوئے جرہ شہادت نوش کیا اور عروس نو کے بجائے حوران جنت کے آغوش میں پہنچ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد اسود کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر دعائے مغفرت کی اور پھر فرمایا میں نے سعد کا عقد عمر بن وہاب کی لڑکی سے کر دیا تھا، اس لیے اس کے متروکہ سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ سعد کے ہتھیار اور گھوڑا اس کے پاس پہنچا دو اور اس کے ماں باپ سے جا کر کہہ دو کہ اب خدا نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی سعد کو عطا کر دی اور اس کی شادی جنت میں ہو گئی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد اسود نے اس دنیا فانی میں بہت کم عرصہ قیام کیا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنے خوش ایمان اور اخلاص عمل کے جو نقوش صفحہ تاریخ میں ضبط کیے وہ امت مسلمہ کے لیے تا ابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔